کلام رب کا جو پڑھ رہے ہیں، کلام رب کا جو پڑھ رہے ہیں، دینی مدارس آج بھی ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے لوہے کا ایک کڑا بنوایا اور اسے اپنے گلے کے اندر ڈال دیا۔ پہلی ہی رات تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی، سفید لباس، سبز عمامہ، سفید ریش، انتہائی حسین و جمیل، وہ میرے سامنے نمودار ہوئے اور انہوں نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور وہ کڑا میرے گلے سے ٹوٹا اور نیچے گر گیا۔ میں ڈر گئی اور گھبرا گئی اور میں نے کہا اے بزرگ آپ کون ہیں اور یہ کیا ظلم کیا کہ میرے اس کڑے کو آپ نے گرا دیا؟ اور بزرگ نے کہا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں اور تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ وہ سید الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے، دنیا میں سارے نبیوں کا سردار ہونے والا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی والدہ کسی توہم پرستی کا شکار ہو اور کسی اس طرح کی حرکت کے اندر مبتلا ہو جس کے خاتمے کے لیے اس بچے کی پیدائش اور ولادت وجود میں آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ ان ایام میں میرے جسم سے ایک عجیب و غریب قسم کی خوشبو بھی پھوٹا کرتی تھی۔ مکے کے اندر یہ شور ہو گیا کہ عبداللہ کی بیوی، عبد المطلب کی بہو، وہ کوئی بہت قیمتی اور مہنگی ترین خوشبو استعمال کرتی ہے جبکہ وہ عدت کے ایام میں ہے، وہ بیوگی کے ایام گزار رہی ہے، اس کے شوہر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ تذکرہ اور یہ چرچا لوگوں سے ہوتا ہوا عبد المطلب تک بھی پہنچا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی آمنہ تمہاری بھی بہو ہے، تم ذرا اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، وہ کہاں سے خوشبو لاتی ہے اور کیوں استعمال کرتی ہے جبکہ بیوگی کے ایام میں ہے، شوہر اس کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی والد جو ہے اہلیہ کہتی ہے کہ آج کل مجھے آمنہ کے اندر ایسا روب نظر آتا ہے کہ مجھے اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، میں اس سے سوال نہیں کر سکتی، میں اس سے پوچھ نہیں سکتی، آپ خود ہی پوچھیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت عبد المطلب نے خود حضرت آمنہ کو بلایا اور بٹھایا اور کہا بیٹی میں کچھ باتیں لوگوں میں سن رہا ہوں کہ تم بہت قیمتی خوشبو استعمال کرتی ہو اور مہنگی ترین خوشبو استعمال کرتی ہو، کیا وجہ ہے، کہاں سے خوشبو آتی ہے؟ کہنے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی میں نے تو بازار کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، مجھے کون خوشبو لا کر کے دے گا، میرے تو خاوند بھی نہیں ہے، میرے تو شوہر بھی نہیں ہے، اور آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ میں ان ایام میں ایسے احوال دیکھتی ہوں اور ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھتی ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گی تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی سمجھیں گے۔ میں جب دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھے سایہ کرتے ہیں، میں جب پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میں جب درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درختوں کی ٹہنیاں مجھے جھک کر تعظیم بجا لاتی ہیں، حتیٰ کہ جو میرے ولادت کے اور میرے بچے کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آتا ہے میں جہاں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو اٹھتی ہے۔ یہ احوال میں محسوس کر رہی ہوں، اور جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تب سے میرے جسم سے جو ہے ایک عجیب قسم کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ حالات اور یہ کیفیات آپ کی والدہ محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آیا جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں علماء کے متعدد اقوال، محققین کا جو قول ہے آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں وہ 9 ربیع الاول ہے، ایک قول 8 ربیع الاول کا بھی ہے، لیکن جو مشہور قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ یہ کئی ایک اقوال ہے آپ کی ولادت کے سلسلے میں، 8 کے بھی اقوال ہیں، 9 کا بھی قول ہے اور 12 ربیع الاول کا، لیکن دن متعین ہے کہ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے اور وقت صبح صادق کا، تہجد کا وقت تھا، رات کی تاریکی چھٹنے والی تھی اور صبح کی روشنی نمودار ہونے والی تھی۔ اس وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہوئے ہیں اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وقت کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ دنیا کو یہ میسج جائے اور دنیا کو یہ پیغام جائے کہ اب جہالت و ضلالت کی تاریکی چھٹنے والی ہے اور رشد و ہدایت کا سویرا اور روشنی ہونے والی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں اس دن چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی پورا کمرہ نور سے اور روشنی سے منور ہو گیا۔
منور ہو گئی۔ اور صرف یہ روحانی روشنی ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب تعلیمات دنیا کے اندر پھیلی ہے تو وہ عرب کا معاشرہ جہاں زناکاری کو کوئی عیب تصور نہیں کیا جاتا تھا، جہاں عورتیں یہ سامان کی طرح بکتی تھیں، حتیٰ کہ والدہ اور ماں بھی والد کے انتقال کے بعد میراث کے ساتھ تقسیم ہو جایا کرتی تھی، اس معاشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا انقلاب برپا پیدا کیا کہ ایک صحابیہ جن سے زنا کا صدور ہو گیا تو اس صدور کے بعد انہیں اتنا خوف اور اتنا ڈر ہوا کہ اگر میں اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئی اور میں نے توبہ نہیں کیا اور اسلامی سزا اپنے اوپر نافذ کرا کے اس جرم کو اپنی زندگی سے صاف نہیں کیا تو میں اللہ رب العزت کیا منہ دکھلاؤں گی۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ قد زنیت، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور جب تک آپ اسلامی سزا کو میرے اوپر نافذ نہیں کریں گے مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں تم سے زنا نہیں ہوا ہوگا، تم سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم کیا کہہ رہی ہو ذرا سوچ کر کے بولو۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صرف زنا ہی نہیں بلکہ اس زنا کی وجہ سے میرے پیٹ پہ حمل بھی ٹھہر گیا اور میں کوئی دیوانی نہیں ہوں، میں پورے ہوش و حواس میں جو ہے اس کا اقرار کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ جو بھی اسلامی سزا بنے میرے اوپر نافذ کر دی۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں زناکاری کوئی عیب نہیں تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنت اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغامات کی روشنی میں لوگوں کا مزاج ایسا بنا، خواتین کا مزاج ایسا بنا کہ جرم ہو گیا تو فوراً احساس کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے اوپر اسلامی سزا کو نافذ کرانے کا اقرار کیا۔ وقت مختصر ہے، الغرض آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تحقیق کے بعد جب ان کا جرم ثابت ہو گیا اور آپ نے ان کو موقع بھی دیا کہ جب ولادت ہو جائے گی بچہ دنیا میں آ جائے گا پھر آنا، پھر سزا نافذ کریں گے، اس لیے کی غلطی تمہاری ہے، پیٹ میں پلنے والے بچے کی غلطی نہیں۔ جب بچے کی ولادت ہو جاتی تصور کریں موقع بہت تھا ان کے پاس، وہ چاہتی تو اس کو چھپا جاتی، لیکن نہیں، بچے کی ولادت کے بعد دوبارہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، مجھ سے مستغنی ہو چکا ہے، اب آپ میرے اوپر اسلامی سزا کو نافذ فرمائیں۔ ترمذی کی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو حکم دیا کہ گھڑا تیار کیا جا چکی ہے، شادی شدہ خاتون ہے اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور شادی شدہ سے اگر زنا کا ارتکاب ہو تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے۔ گھڑا تیار کیا گیا، ان صحابیہ کو گھڑے میں اتارا گیا اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی اور اس طریقے سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب جنازہ تیار ہوا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اس کے جنازے کو سامنے رکھو، نماز میں پڑھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے فاروق اعظم نے آپ کے دامن کو پکڑا اور کہا یا رسول اللہ اتصلی علیہا وقد زنت، اے اللہ کے رسول کیا آپ ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس سے زنا کا صدور ہوا ہے، جو زانیہ تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا یا عمر انت لا تعلم لقد تابت توبۃ لو اقسمت علی المدینہ لوسعتهم، اے عمر تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے؟ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کر دیا جائے تو پورے مدینے کی مغفرت ہوگی۔ تو یہ ماحول آپ نے تیار کیا اور یہ معاشرہ آپ نے تیار کیا آپ کی تعلیمات کی بدولت کہ ظلم کی، استبداد کی، جہالت کی، ضلالت کی جو ہے فضائیں چھٹی ہیں، تاریکیاں چھٹی ہیں اور رشد و ہدایت کی روشنی نمودار ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلیمات اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت کے بیان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تعلیمات نبوی کو پیدا کریں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر سنت نبوی کو پیدا کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکامات اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقہ کار کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور ایک صالح معاشرہ تشکیل دے جہاں سب رشد و ہدایت کے حامل ہوں، نہ یہ کہ ظلم و استبداد اور ظلم و جور کی چکی چلانے والے اور اس میں لوگوں کو پیسنے والے۔ لہذا میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت سے متعلق یہ مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اس سلسلے میں گفتگو آگے چلتی رہے گی۔